والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم. شہ نشین پر تشریف فرما صدر محفل حضرت پیر طریقت حضرت خواجہ ضیاء الحسن جاگیردار شیر سواری دامت برکاتہم العالیہ، نگران جلسہ الحاج سہروردی معین الدین چشتی نظامی شیر سواری دامت برکاتہم العالیہ، مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت العلامہ الحاج حضرت شیخ شاہ افضل الدین جنیدی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین شیخ روضہ گلبرگہ شریف، اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ عظام، علماء کرام، سادات کرام، جلسگاہ میں موجود میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم بارگاہ حضرت شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں حاضر ہے اور حضرت شیر سوار ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت منعقدہ ایک روزگار پروگرام، ایک روزگار یوجنا میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ والوں نے، میرے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اکابر نے فرمایا ہے، اکابر یعنی زمانے صحابہ میں یہ بات کہی جاتی تھی اور زمانے تابعین میں یہ بات کہی جاتی تھی۔ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به الأول۔ فرماتے تھے کہ اس امت کے آخری حصے میں بھی کام اسی ڈھنگ سے کیا جا سکتا ہے، امت کی اصلاح وہی میتھڈ پر کیا جا سکے گا، آخری زمانوں میں وہی میتھڈ پہ کیا جا سکے گا جس میتھڈ پر ابتدائی زمانے والوں نے کیا۔ بے شک ابتدائی زمانے میں جس ڈھنگ سے کام کیا گیا ہے اسی ڈھنگ سے کام اگر کیا جائے تو ہی کامیابی ملے گی۔ نئے نئے طریقے ایجاد ہوں گے، جزوی طور پر تھوڑے سے حصے کے طور پر وہ مؤثر ہوں گے، تھوڑا سا اثر ڈالیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ مین طریقہ جو ہوگا، اصل طریقہ وہ ہوگا اور سب سے کامیاب طریقہ وہی ہوگا جو پہلے والوں نے کیا ہے۔ جس علاقے میں کام کرنا ہے اس علاقے میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کس ڈھنگ سے کام کیا تھا، اسی ڈھنگ سے کام کرنا ہوگا۔ میں اس کے طرف پھر آگے آؤں گا انشاءاللہ تعالی، اس بات کی طرف۔ آیت کریمہ جو میں تلاوت کیا ابھی آپ کے سامنے، پڑھنے کی سعادت حاصل کیا، مشہور آیت ہے، آپ تمام حضرات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ایک دوسرے کا ساتھ دو، مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ کس کام پر؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر یعنی نیک کام پر اور تقوی والے کام پر۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ تو ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، میں اب آپ کو اس میں تھوڑی سی تشریح دوں گا۔ وَتَعَاوَنُوا، ہمارے بہنوں اور بیٹیاں آپ لوگ بھی غور سے سننا بیٹے، یہ آپ لوگ کے بھی کام کی بات ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کے سپورٹ، ایک دوسرے کا سپورٹ کرو، ایک دوسرے کے مددگار بنو، البر پر، نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو، ایک دوسرے کی ہمت افزائی مت کرو، ساتھ مت دو۔ کس مسئلے میں؟ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے مسئلے میں اور دشمنی کے مسئلے میں۔ دشمنیاں کرنا ہے، نقصان پہنچانا ہے، گناہ کرنا ہے، کوئی گنہگار کو سپورٹ مت دو، کوئی غلط کام کرنے والے دوسرے انسان کو تکلیف دینے والے کو سپورٹ مت دو۔
اب یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ کہا، دو چیزوں کے لیے فرمایا، دو لفظ فرمایا اللہ تعالیٰ، ایک فرمایا البر اور دوسرا فرمایا تقوی۔ بر کس کو کہتے ہیں اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی آپ تو جانتے ہیں نا، تقوی تو دل میں ہوتا ہے صاحب انسان کے، اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز تو اس کا دل ہے، دل کی بڑی اہمیت ہے صاحب۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے آگاہ ہو جاؤ، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، آگاہ ہو جاؤ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے جسم کے اندر، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا انسان صحیح ہو جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا انسان خراب ہو جائے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ جسم کا کون سا حصہ ہے جس کے سدھرنے پر پورا انسان اچھا انسان بن جاتا ہے، جس کے بگڑنے پر سارا انسان مکمل انسان خراب انسان بن جاتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے، دل ہے۔ اللہ دل ہے، اگر دل اتنی زیادہ اہمیت والا ہے، بالکل ہے، مسلم ہے، سرکار نے فرمایا بخاری شریف میں دل اتنی اہمیت والا ہے، اور دل کو سدھارنے کا نام، دل کو مولا سے جوڑنے کا کام، اور دل کو گناہوں سے بچانے کا کام، نیتوں کو سدھارنے کا نام اگر تقوی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ تقوی کو سیکنڈ کیوں بیان کیا اور بر کو پہلے کیوں بیان کیا؟ دو لفظ ہے نا صاحب، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بر پر ایک دوسرے کا سپورٹ کرو اور تقوی پر سپورٹ کرو۔ یہ تقوی جو اتنا زیادہ اہم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سیکنڈ بیان کیا، فرسٹ بیان کیا البر، نیکی، اچھا کام۔ یا اللہ کیا راز ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو سدھارنے اور دل کو سنوارنے کے کام سے پہلے اللہ تعالیٰ بر کا نام لیا ہے۔ کیا ہے یہ لفظ بر؟ تو عام طور پر تو ترجمہ کیا جاتا ہے لفظ بر کا نیکی، اچھا کام، لیکن اس کا ترجمہ صرف اتنا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ صحیح ہے، جو جس نے بھی اس کا ترجمہ نیکی کیا ہے وہ ٹرانسلیشن بالکل صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، لیکن ایکچول اس کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اور ڈیپ ہوتے ہیں، کیونکہ اچھائی کو بر بھی کہتے ہیں، حسنہ بھی کہتے ہیں۔ حسنہ سنے نا جی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، حسنہ یہ بھی نیکی ہے اور بر بھی نیکی ہے، تو دونوں میں کچھ تو فرق ہوگا۔ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں نیکی کو حسنہ کہا اور کہیں کہیں نیکی کو اللہ تعالیٰ نے بر کہا، تو یاد رکھو جب کبھی حسنہ کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اچھائی، اور جب لفظ بر آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ اچھا کام جو آپ سے بڑھ کر دوسرے کو بھی فائدہ دے۔ یہ لفظ بر کی خصوصیت ہے سر، یہ لفظ بر کی خصوصیت ہے۔ اگر میں مثال کے طور پر میں تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں تو یہ ہے صرف نیکی، یہ ہے حسنہ۔ جی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، حسنہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، حسنہ، میں روزہ رکھ رہا ہوں، حسنہ، میں کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں، بر ہے، میں کسی کے روزگار کا انتظام کر رہا ہوں، بر ہے، جی کسی بیمار کا علاج کر رہا ہوں، بر ہے، کوئی لیگل میٹرز میں پھنسا ہوا پریشان ہے میں اس کو اس میں سے بچا رہا ہوں، بر ہے۔ جی آپ کی نیکی کا فائدہ آپ کو ہوتے ہوئے دوسرے تک بھی اس کا فائدہ پہنچنا، اس کو بر کہتے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نوجوانوں سے مخاطب ہوئے اور فرمائے کہ اپنے والدین کا خیال کرو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر لفظ حسنہ نہیں استعمال فرمائے بلکہ بر الوالدین فرمائے کہ لوگوں ماں باپ کا خیال کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کا عزت سے ہاتھ چوم لے رہے ہیں اور ادب سے بات کر رہے ہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بالکل یہ کرنا ہے، لیکن صرف اتنا کرنا نہیں ہے، آپ کی تنخواہ میں سے ان کا حصہ بننا چاہیے، ان کے ہاتھ پاؤں دبانا چاہیے، ان کے کھانے اور دوا کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے چلنے سونے اٹھنے کپڑے پہننے آنے جانے کا خیال کرنا چاہیے۔ صرف اچھے مسکرا کر دیکھنے سے، اچھے ڈھنگ سے بات کرنے سے حسنہ بنے گا، لیکن تیرا مال، تیرا وقت، تیری انٹینشن، تیری نیت، تیرا ارادہ جب ان کے لیے صرف کرے گا تو تو اس وقت والدین کا حقیقی فرما بردار بنے گا۔
والدین کے ساتھ معاملے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حسنہ نہیں فرمایا بلکہ بر کا لفظ استعمال کیا، بر الوالدین، بر الوالدین۔ یہی لفظ ہے کہ آپ ایسی نیکی کرو جس سے آپ کو فائدہ ہوتے ہوئے دوسروں کو فائدہ پہنچنے لگ جائے۔ اللہ کے نظر میں یہ کام کی اولویت تقدیم اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح قلب کے اوپر رکھا ہے۔ دل کو سنوارنے سے انسان سنورتا ہے، لیکن بر کا کام کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتے ہوئے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام تقوی سے پہلے رکھا۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تابعین میں سے اکابر بزرگوں میں سے ہے یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا لولا المراؤون لہلک الناس، یہ دکھاوا کرنے والے اگر نہیں ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ ہاں، دکھاوا کرنے والے لوگ اگر نہیں ہوتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غور کرو دکھاوا کرنے والے سے ہوتا کیا؟ دکھاوا کرنے والے کی نیت خراب رہتی ہے، اس کی نیت میں کمزوری ہے۔ وہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا سخی ہوں، لوگ کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے دکھاوے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں مل رہا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے جو کام وہ کر رہا ہے اس سے امت کو فائدہ ضرور پہنچ رہا ہے۔ جی، فائدہ ضرور پہنچ رہا ہے، بھلے اس کے اندر فساد ہے، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ 1 لاکھ غریب لوگوں میں بانٹ دیا، 1 لاکھ روپیہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس کی نیت خراب ہے، لیکن وہ کام کیونکہ دوسرے حضرات تک، غریبوں تک پہنچ رہا ہے، مسکینوں تک پہنچ رہا ہے، تو فائدہ تو ہو رہا ہے۔ اور قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ اجتماعی اصلاح، اجتماعی فائدہ انفرادی اور پرسنل فائدے پر مقدم اور اولا ہوتا ہے، مقدم اور اولا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہمیت دیا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ تقویٰ کو، اصلاح قلب کو، کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کے لیے کچھ کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کو فوکس کرنا چاہیے اپنے دل کے اوپر، اور اپنے دل کو سدھارنا چاہے۔ لیکن اگر سوسائٹی اور معاشرے میں اترے تو دل کے تقویٰ سے پہلے ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کے ذریعے اور انسانوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد۔ اب آگے بڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے؟ المسلم اخو المسلم، یہ تو حدیث سب کو یاد ہے، میں سمجھتا ہوں مرد خواتین سب چھوٹے بچے سب کو یاد ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ لیکن یاد رکھو حدیث صرف اتنی نہیں ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، پہلے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، مسلمان صحیح مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے باقی سارے انسان کو حفاظت پہنچے، کوئی نقصان نہ ہو۔ جو دوسروں کو زبان سے نقصان دیتا ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، جو اپنے ہاتھ سے، اپنے ایکشن سے، اپنے عمل کے ذریعے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ صحیح انسان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مسلمان کون ہے وہ جان لیے، اور ہر وہ آدمی جو دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے اپنی زبان اور اپنے عمل سے، وہ بھائی ہے دوسرے مسلمان۔ المسلم اخو المسلم، حدیث مکمل ہو گئی؟ نہیں، حدیث مکمل نہیں۔ چھوٹے بچوں کو یاد دلانے میں آسان ہوتا ہے اس لیے اتنا یاد دلایا جاتا ہے، حدیث تو آگے ہے، کیا ہے صاحب؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ کوئی اور ظلم کر رہا ہے تو چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ جی، بھائی ہونے کا ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے بھائی پر ظلم بھی نہ کرو، زیادتی مت کرو اس کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی اور ظلم کر رہا ہے تو انجان ہو جاؤ بھائی کہاں جاتے وہ مسئلے میں نہیں، اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی میں نہیں چھوڑنا، اس کو ظالم کے چنگل سے نکال لینا۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت کام آئے گا،
याद रखो जब उसको जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह काम आएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हम कई मर्तबा ऐसा होते हैं कि अपने परेशान वक्त में कोई परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाता, कर्ज हो जाता, कुछ परेशानी आ जाती है, दुआएं करते और सोचते अल्लाह कब कबूल होगी दुआ, अल्लाह कब होगी दुआ कबूल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी के वक्त में आपकी दुआ जल्दी कबूल हो, आपकी मुश्किल जल्दी से टल जाए, मुसीबत खत्म हो जाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जब नॉर्मल वक्त हो आपका, उस वक्त में अपने दूसरे परेशान ज़दा भाइयों की मदद करो। जब आप किसी परेशान की मदद करेंगे, आपकी जरूरत के वक्त अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। मन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजति। फिर आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु बिहा कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामह। अल्लाहु अकबर। लोगों, क़ियामत का दिन बड़ा मुश्किल है। क़ियामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन होता है। देखिए, उस दिन के लिए तैयारी करना है। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। वो क़ियामत का दिन ऐसा दिन है, ना आपका पैसा आपके काम आएगा, ना आपकी सगी औलाद आपकी काम आएगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। वो क़ियामत का दिन वो दिन है जब आदमी अपने भाई को छोड़कर भागेगा, अपने माँ बाप को छोड़कर भागेगा, वो साहिबतिही व बनी, अपनी औलाद को और अपनी बीवी को छोड़कर भागेगा। कोई किसी की मदद नहीं करेगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी अपने आप की मदद करने की बात करेगा, क्योंकि उस वक्त जो परेशानी आती है, हर आदमी नफ्सी नफ्सी के मसले में होता है, हर आदमी तन्हा होता है, कोई किसी का मददगार नहीं होता है क़ियामत के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जी, वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन। जो कोई अपने मुसलमान, किसी मुसलमान की कोई मुसीबत के वक्त काम आ जाए, जो कोई उसकी परेशानी को दूर कर दे, अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर कर दे, फर्रजल्लाहु अन्हु बिहा अन्हा भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ताला उस नेकी, उस अच्छे काम, वो जो मुसीबत से अपने भाई को दुनिया में बचाया, एक एक एक्शन के बदले में क़ियामत के दिन अल्लाह ताला एक एक परेशानी को दूर फरमा देगा। जिंदगी में अपने भाइयों के, अपने मुसलमान साथियों के, इंसानों की मुश्किल वक्त में काम आने का काम करो। मुश्किल वक्त में काम आओ लोग के। जब क़ियामत के दिन तन्हा परेशानी में खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला एक एक परेशानी को उठाता जाएगा, गुनाहों को कम करता जाएगा। बंदा पूछेगा मौला इस क़ियामत में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये सारे मेरे फॉल्ट्स थे, ये मेरे गुनाह थे, इसके बदले में तो मेरा सख्त हिसाब होना था, ऐ अल्लाह ये कैसे माफ हो गए। अल्लाह ताला फरमाएगा तो दुनिया में अपने भाई का इस तरह से मदद करता था, आज आ मैं खुद तेरी मदद करता हूँ। फिर आगे फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। और जो कोई अपने मुसलमान भाई के, अपने कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऐब को छुपाता है, किसी का कोई फॉल्ट मालूम होते ही दूसरों को सुना देते, उसकी गलती मालूम होते ही सुना, अरे उन क्या करेगा तो मालूम ऐसा, उन क्या करी गए मालूम ऐसा, ऐसा हुआ करते, अरे उनके घर में ऐसा हो गया, अरे उसके काम में ऐसा हो गया, अरे उसकी ऐसी बेइज्जती हुई, अरे वो तमाशा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस है हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अपने जबान से अपने दूसरे भाई बहन के ऐबों को दूसरों के सामने बयान कर करके उनकी इज्जत को खराब करते। ये कैसे मुसलमान हो गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लोगों अपनी जबान की हिफाजत करो, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालो, दूसरों के ऐबों को छुपाओ। मन सतरा मुस्लिमन, जो कोई किसी मुसलमान भाई बहन के ऐब पर पर्दा डालेगा, बात को आगे बढ़ने नहीं देगा, उसकी कमजोरी और खराबी को छुपा देगा, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। क़ियामत के दिन जब किसी का ऐब किसी से छुप नहीं सकता, हमारे सारे अमाल हमारे हाथों में दे दिए जाएंगे, रजिस्टर सामने होगा, क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सारी ज़माने पूरे करोड़ों खरबों इंसानों के सामने जब रजिस्टर कामों का खोला जाएगा, तसव्वुर करो, अपने आप में झांक कर देखो कितने नए ऐब है, कितने नए गुनाह है, कितने नई ऐसे बातें हैं जो हम चाहते हैं कि अल्लाह ये कभी किसी लोग को पता ना चले, मेरे भाइयों को, बहनों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को
یا اللہ یہ نہ معلوم ہو میری عزت نیلام ہو جائے گی، اے اللہ یہ عزت کی میری حفاظت پر۔ اللہ قیامت کے دن انہی بندوں کی عزت کی حفاظت کرے گا جو اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے عیبوں پر دنیا میں پردہ ڈالا کرتے تھے۔ دیکھو یہ ہے بر، یہ ہے بر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے کہ انسان کے کام آؤ، انسان کے کام آؤ۔ جی خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جتنی دیر بندہ دوسرے انسانوں کے کام آتا رہے گا اللہ اتنی دیر اس کے کام آتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس کے کام آتا رہے گا۔ چاہتے ہیں اللہ کی مدد حاصل ہو، چاہتے ہیں اللہ ہمارے عیب کو چھپائے، چاہتے ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، چاہتے ہیں کہ بلا دفع ہو، مشکلات ٹل جائے، کاموں میں آسانی ہو جائے، تو دوسروں کے کاموں میں آسانی پیدا کرو، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرو۔ یہ کام ہی تم کو ایک اچھا انسان بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو مصیبتوں سے آزاد کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه۔ راوی فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہوتا ہے، ایک اینٹ کی طرح ہوتا ہے، پتھروں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے دیوار ہے، آپ کے سارے پتھر نظر آ رہے ہیں، اگر نیچے کے پتھر کو نکال دیا جائے تو وہ پتھر گر جائے گا، بازو کے پتھر کو ہلا دیا جائے تو یہ بازو کا پتھر کمزور ہو جائے گا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، اللہ پر یقین کرنے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بلیور، دوسرے مومن، دوسرے یقین رکھنے والے کے لیے بنیان کی طرح ہوتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ ہر پتھر اس کا دوسرے پتھر کا سہارا بنتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما کر راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، حضور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اپنے انگلیوں کو ملا کر بتائے، ایسے ہر انگلی دوسرے انگلی کا سپورٹ کرتی، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے۔ لوگوں یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے، ہر انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ اچھا کام آنا ہے، طریقہ کیا، طریقہ کار اختیار کرنا کیا ہے، کام کرنے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ طریقہ تو دیکھنا پڑے گا کیا ہے طریقہ۔ جیسے کہ میں بتایا آپ کو نئے نئے طریقے ایجاد کریے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مین کام کرنے کا طریقہ وہی ہوگا سب سے بہترین، سب سے زیادہ سکسسفل، جس کا رزلٹ 100% صحیح آتا ہو۔ وہ کون سا میتھڈ ہے؟ وہ وہی میتھڈ ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کیا اپنایا ہے صاحب؟ ہمارے بزرگوں نے اپنایا دو باتیں ہیں صاحب۔ ایک ذکر جشن محبوبین ہو رہا ہے، جشن محبوبین ہے نا، محبوبین مطلب دو محبوب، ایک محبوب سبحانی ہے، ایک محبوب الہی ہے، دونوں اللہ کے محبوب ہے۔ محبوب سبحانی کون ہے؟ وہ سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الغوث الاعظم ہے، اور محبوب الہی کون ہے؟ وہ خواجہ سید نظام الدین اولیاء ہے، وہ خواجہ سید نظام الدین اولیاء ہے۔ یہ سلسلہ قادریہ کے آغاز ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کو جی طریق قادریہ کہتے ہیں، اور سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا جو طریق ہے وہ خواجہ معین الدین سیدنا سرکار معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہے۔ ایک سلسلے کا نام قادریہ ہے اور ایک سلسلے کا نام چشتیہ ہے۔ ایک محبوب سبحانی کا طریقہ ہے، ایک محبوب الہی کا طریقہ ہے۔ کیا ہے صاحب طریقہ؟ میں بتا رہا ہوں، یہ پہلی مرتبہ میں اس طرح سے محفل میں بتا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر اجتماعی کام کرنے کا پہلی سڑی، فرسٹ سٹیج، سلسلہ قادریہ اور چشتیہ میں کام کرنے کے میتھڈ میں فرق ہے صاحب۔ پہنچاتے دونوں اللہ کی طرف ہے، لیکن کام میتھڈ جیسے سی بی ایس سی اور ایس ایس سی الگ الگ ہوتا ہے، سی بی ایس سی اور آئی سی ایس سی الگ الگ ہوتا ہے، رزلٹ ایک ہی آنا ہے، منزل ایک ہے، میتھڈ الگ ہے صاحب۔
قادریہ کے میتھڈ میں اور چشتیہ کے میتھڈ میں اجتماعی کام کرنے میں قادریہ سلسلے میں پیران پیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار میں پہلی سیڑھی ہوتی ہے علم، ایجوکیشن، علم پھیلانا، تعلیم دینا، پڑھنا سکھانا، لکھنا سکھانا، ہر وہ سائنس، ہر وہ علم، ہر وہ لٹریچر جو انسانوں کے کام آ سکتا ہے وہ لٹریچر پڑھانا، وہ لٹریچر پڑھانا قادریت کی راہ میں۔ دیکھیں میں انفرادیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ ہم جگہ فلاں جگہ جا کر مرید ہوئے تھے، پیر صاحب تو ہم کو ذکر دے کر بھیجا دیے، وہ انڈیویژن کا ہے۔ میں یہاں پر انڈیویژن کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر سب مل کر اجتماعی کام جو ہوتا ہے، اجتماعی کام کے اندر سلسلے قادریہ کا پہلی سیڑھی ہوتی ہے علم۔ علم سے یہ سلسلے کا کام شروع ہوتا ہے۔ ایجوکیشن پھیلاؤ، نالج پھیلاؤ، پڑھنا لکھنا سکھاؤ، لوگ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرو علمی اعتبار سے۔ کیوں؟ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کیونکہ علم ہی اسلام کی زندگی ہے اور اس دین یہ اسلام کا ستون ہے۔ دین اسلام علم کے پلروں پر کھڑا ہوا ہے۔ جو قوم علم سے فیضیاب ہو جائے، جو قوم پڑھنا لکھنا سیکھ جائے، جو قوم قابل بن جائے، وہ قوم کو بے عزت کوئی نہیں کر سکتا، وہ قوم کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، وہ قوم کو نیچے کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر قوم کھڑی ہوتی ہے اور عزت یافتہ ہوتی ہے تو علم کے ذریعے اقوام عالم کو اٹھانے کا راستہ سلسلے قادریہ میں پہلا طریقہ، پہلا سٹیپ ہوتا ہے علم کو پھیلاؤ، علم کو پھیلاؤ، علم کو پھیلاؤ۔ اور پلٹ کر اگر خانقاہ چشتیہ کی طرف جائیں، طریقہ چشتیہ کی طرف، اگر طریقہ چشتیہ کی طرف دیکھیں، سرکار سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، یا پھر سرکار تاج الدین شیر سواری رحمت اللہ علیہ، یا دیگر اولیاء کو اگر آپ دیکھیں، ارے نام ہی غور کرو نا صاحب، کہیں نام آ رہا ہے غریب نواز، کہیں نام آ رہا ہے بندہ نواز، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھو چشتیہ میدان کے اندر، چشتیہ طریق کے اندر، شیر سواری رحمت اللہ علیہ کے طریق کے اندر، نظام الدین محبوب الہی کے طریق کے اندر جب اجتماعی کام کرنا ہوتا ہے تو پہلا سٹیپ اس کے اندر ویلفیئر اور خدمت خلق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویلفیئر اور خدمت خلق ہونا، لوگوں کی معاشی پریشانی کو دور کرنا، ان کے لیے معاش کا انتظام کرنا، ان کے لیے دانہ چاول کا کھانے پینے کا انتظام کرنا، جی ان کے میتوں کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، ان کو کاروبار لگا کر دینا، ان کو ہنر سکھانا، ان کے فائنانشل پرابلم کو دور کرنا۔ جی الگ الگ میدان ہے، الگ الگ میتھڈ ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بغداد پر پہنچے۔ سرزمین بغداد اس وقت کا نالج کا سب سے بڑا ہب تھا، جی میٹرو سٹی تھی، بہت بڑا شہر تھا۔ وہاں پر پرابلم مال کا نہیں تھا، وہاں پر پرابلم صحیح علم کا تھا۔ اگر اس ہب سے، اس کیپٹل مقام سے، اس صدر مقام سے صحیح علم اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو امت زندہ ہو سکتی تھی۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم پھیلا کر پوری امت کو زندہ کیا۔ خانقاہ جی چشتیہ سلاسل کے بزرگان دین، بزرگ اول سیدنا معین الدین چشتی غریب نواز سرزمین ہند پر پہنچے۔ یہاں پر بڑا پرابلم جی کاسٹ کا پرابلم تھا، کاسٹ کا پرابلم تھا۔ بڑی ذات کے لوگ سارا کچھ قبضے میں رکھتے ہیں، کسان ہے، مزدور ہے، چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، ان کے پرابلم، ان کو کھانے کو کھانا نہیں، ان کو رہنے کے لیے چھت نہیں، ان کا جو پرابلم تھا وہ مین ان کی معیشت تھی۔ اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے جی، معاشی برابری، مساوات، اقتصادی فائنانشل جسٹس، معاشی مساوات، سب کو ان کا حق ملنا، یہ انبیاء کے مشن کا حصہ ہے۔ اگر وقت ہوتا تو اور تشریحات کی طرف جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بھیجا ہے کتابیں دے کر اور ان کے ساتھ میزان، جسٹس، انصاف دے کر بھیجا ہے تاکہ زمانے میں وہ لوگ فائنانشل جسٹس قائم کرے،
معاشی برابری قائم کرے. امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ ظلم کا نظام ہے. ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ معاشی مساوات ہو, اور غریبوں کے پاس سے پیسہ لیا جائے اور امیروں کے پاس سے پیسہ لیا جائے اور غریبوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے. یہ خانقاہ چشتیہ کا, یہ سلسلہ چشتیہ کا, نظام الدین محبوب الہی کا, حضرت سیدنا شیر سواری رحمت اللہ علیہ کا یہ میتھڈ ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں مبالغہ نہیں کروں گا, ایک حقیقت جو ہے وہ بیان کروں گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ میں بار بار جب کبھی بسوا کلیان والے بلاتے ہیں تو میں فوراً آ جاتا ہوں, بول دیتا ہوں اپنے بچوں کو کہ میرے پروگرامز آگے پیچھے کرو, سب کرو, مگر بسوا کلیان جانا ہے. کیوں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے مجموعوں کو دیکھ کر میں آتا ہوں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں نذرانے کا آدمی ہوں؟ نہیں, نہ کوئی نذرانے لیتا ہوں, نہ میں یہاں کے مجموعوں سے متاثر ہوں. یقیناً اچھے مجمع ہوتے, اچھے جلسے ہوتے, لیکن میں اس کے لیے نہیں آتا ہوں. حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے اس سرزمین پر حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو کام ہے, جو ایجوکیشن کے میدان میں, جو ویلفیئر کے میدان میں ان کا کام کرنے کا میتھڈ ہے, یہ ایک زندہ قوم ہے, یہ ایک کام کرنے والی قوم ہے. ان کا ارادہ نیک ہے. یہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ, ایسا نیک کام کرو جس کا فائدہ اوروں تک پر بھی پہنچے. اس اللہ کی آیت, اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والا پریکٹیکل ٹرسٹ نظر آتا ہے. لوگوں ٹرسٹ بڑے بنتے ہیں, سبوں ہزاروں ٹرسٹ حیدرآباد میں پڑے ہوئے ہیں. آپ ہندوستان بھر میں گھوم لیجئے, 20 ہزاروں ٹرسٹ بن کر پڑے ہوئے ہیں, لیکن پریکٹیکل لوگ بہت کم نظر آتے. الحمدللہ حضرت شیر سواری ویلفیئر ٹرسٹ شیر سوار رحمت اللہ علیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت جو کام ہو رہا ہے, کچھ دن پہلے کی بات ہے جب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیلانے کے لیے آپ حضرات سے رابطہ کیے اور گفتگو ہوئی. الحمدللہ آپ تمام حضرات تو اکثریت تو موجود تھی اس پروگرام کے اندر. جی, کس طرح سے بیٹے اور بیٹیوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا ہے. ارے جہاں پر لوگ کتاب بیچنے پریشان رہتے ہیں کہ کتاب خریدنے والا کوئی نہیں, یہ کمیٹی نے کتاب دیا بھی ہے, بچوں کو زبانی رٹا بھی دیا ہے اور ان سے ایگزام سے لکھوا بھی دیا ہے. علم کے میدان میں یہ پروگرام تو میں جانتا ہوں اور پتہ نہیں کتنے پروگرام ایسے کر رہے ہیں اور آگے کرتے جائیں گے. علم کے میدان میں یہ ٹرسٹ بڑا کام کرنے والا ہے. اور ویلفیئر تو اس کا نام ہی ہے, ویلفیئر تو اس کا نام ہی ہے. یہاں پر معاشی ضرورتوں, دیکھو کتنے مشینیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں, کتنے سٹالز پیچھے رکھے ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے بھی کیے, اس سے پہلے بھی کیے, جیسا کہ بتا رہے تھے ہمارے سہروردی معین الدین صاحب بتا رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ نمبر 29 ہے. 29 پروگرام, کروڑ سے زیادہ اوپر. دیکھو یہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے جہاں پر سعودیہ سے یا امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں, کوئی باہر کا سورس ہے, بڑے شیخ جو ہے ریال بھیجا رہے ہیں, کوئی سیٹ جو ہے ڈالر بھیجا رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ ہم ہندوستانی بھائیوں کا پیسہ ہے, یہ اپنے اور قریبی لوگوں کا پیسہ ہے, یہ چاہنے والوں کی اپنی محنت ہے. اور انہوں نے بسوا کلیان کے غریبوں کے لیے, بسوا کلیان کے پریشان لوگوں کے لیے اتنا انتظام کیا ہے. قابل مبارکباد ہے, قابل مبارکباد ہے ہمارے سہروردی معین الدین صاحب, قابل مبارکباد ہے جاوید نظامی, قابل مبارکباد ہے مسرور نظامی ہے, مدثر نظامی ہے, اور پتہ نہیں سارے ان کی ٹیم ہے. یہ جو سارے احباب ہے یہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. میں آپ حضرات سے, جو حضرات میری بات سن رہے ہیں, مرد و خواتین یہاں پر بیٹھے ہوئے, میں ان سے بھی مخاطب کر رہا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ اس کام میں ان کے ہاتھ پاؤں بنو, اس کام میں ان کے ساتھی بنو. یہ بالکل ایماندار لوگ ہیں, یہ بالکل مخلص لوگ ہیں, یہ ڈیڈیکیٹڈ اور محنت کرنے والے افراد ہیں. اگر آپ حضرات ان کا ساتھ دیں گے تو دیکھنا یہ اور بڑے پیمانے پر علم بھی پھیلانے کا کام کریں گے, اور ویلفیئر کا بھی کام کریں گے, معاشی امداد کا بھی یہ کام کریں گے. اس شیر سوار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ کو دونوں تجلی نظر آئیں گی انشاءاللہ. علم کی تجلی جو محبوب سبحانی سے چل رہی ہے, اور ویلفیئر کی تجلی جو محبوب الہی سے چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ پروگرام منعقد کرنے والوں کے تمام جو مالی اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے, مشورے کے اعتبار سے جو شامل ہوئے, اللہ تبارک و تعالی ان سب کو برکتیں عطا
فرمائے، محفل میں حاضر تمام مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، ایمان میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کے کمزوریوں کو دور کر کے قوت ایمانی عطا فرمائے، اولیاء اللہ سے ہماری نسبت کو مزید مضبوط تر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔